أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر چل رہی ہے۔ پچھلے درس میں آپ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 108 تک کی تفسیر سماعت کی تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 109 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ ان هذا لساحر علیم، بے شک یہ یعنی موسیٰ لساحر علیم ایک جانکار جادوگر ہے، ایک جادو کے فن سے واقف جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، جو تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تمہاری سرزمین سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ اشارہ تھا بنی اسرائیل کی طرف، جن کو لے کر کے حضرت موسیٰ جانے والے تھے۔ تو کہا کہ یہ تم کو تمہارے وطن سے نکالنا چاہتا ہے، فماذا تأمرون، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ یہ فرعون کے درباریوں نے، جو بڑے درباری تھے، خاص لوگ تھے، وہاں پر جو عام اور بھی لوگ بیٹھے تھے، ان سے پوچھا فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، تو ان لوگوں نے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو، موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو تھوڑی مہلت دو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور تمام شہروں میں اپنے ہرکارے بھیج دو، يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، جو تمہارے پاس ہر جانکار جادوگر کو لے آئیں، جتنے جادوگر ہیں شہروں میں سارے جادوگروں کو لے کے چلے آئیں، تاکہ حضرت موسیٰ کا اور ان جادوگروں کا مقابلہ ہو جائے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، کیونکہ یہ تو جادوگر ہے۔ تو یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے تھے وہ، حضرت موسیٰ کو، اللہ کے پیغمبر کو وہ جادوگر قرار دے رہے تھے۔ بہرحال دن طے ہو گیا اور جادوگر وقت مقررہ پر حاضر ہو گئے۔ وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، فرعون کے پاس وہ سارے جادوگر آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ ان لنا لاجرا، بے شک ہمیں ہمارا اجر ملے گا، ہماری اجرت ملے گی، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے۔ قال نعم وانکم لمن المقربین، تو فرعون نے کہا کہ ہاں، تم کو تمہاری اجرت بھی ملے گی اور تم ہمارے مقربین میں سے شمار ہونے لگو گے، فرعون کے بادشاہ وقت کے خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا جو بھی آپ کو پیش کرنا ہے، اپنا کرتب دکھانا ہے، آپ پہلے اس کو ڈال دیجئے، یا پھر پہلے ہم ڈال دیتے ہیں۔ قال القوا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنا جو بھی کرتب دکھانا ہے اس کو ڈال دو۔ فلما القوا، تو جب انہوں نے اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالا، سحروا اعین الناس واسترهبوهم، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو جادو میں مبتلا کر دیا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو ڈال دیا، واسترهبوهم، اور لوگوں کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور بہت زبردست جادو ان لوگوں نے پیش کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف یہ وحی کی کہ اے موسیٰ، تم اپنے عصا کو زمین پہ ڈالو، اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالو۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جیسے حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ جو جھوٹ ان لوگوں نے باندھا تھا اس کو وہ نگلنے لگا، انہوں نے ان کی پھینکی گئی رسیاں سانپ بن گئی تھی، حضرت موسیٰ نے جب عصا کو ڈالا تو اس نے ایک اژدہا کی شکل اختیار کر لی اور ان کے بنائے ہوئے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو ان کا جو عصا تھا وہ ایسی شکل میں بن گیا کہ ان کے بنائے ہوئے سارے جھوٹ کو وہ نگلنے لگا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اب یہیں پر حق جو ہے وہ ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے، ان کا جو کریا کرم تھا، جو ان کے کرتوت تھے، وہ بالکل باطل ہو گئے اور ان کی حقیقت سامنے آ گئی۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، تو اب اس وقت وہ جادوگر جو تھے وہ شکست کھا گئے، وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل ہو کر کے وہ لوٹے۔
وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، لیکن چونکہ وہ جادو کے فن سے واقف تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو چیز ظاہر ہوئی ہے وہ جادو نہیں ہے، اس فن سے وہ واقف تھے، اس فن کی باریکیوں سے واقف تھے، انہیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اور طاقت ہے، اور وہ کچھ اور جو طاقت ہے وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لائے، رب موسیٰ و ہارون، اور ہم اس رب کے اوپر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے؟ یہ کہنے کی اس لیے ضرورت تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے تو کہیں وہاں بیٹھے فرعونیوں کو یہ مغالطہ نہ ہو کہ انہوں نے فرعون کو سجدہ کیا، کیونکہ وہ لوگ تو فرعون کو رب مانتے تھے، تو ان کو یہی کہیں یہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ جادوگروں نے اللہ کے بجائے فرعون کو سجدہ کیا ہے۔ تو انہوں نے وضاحت کی کہ ہم اس رب العالمین کے اوپر ایمان لائے ہیں جن کو حضرت موسیٰ اپنا رب مانتے ہیں اور جن کو حضرت ہارون اپنا رب مانتے ہیں۔ تو کہا کہ رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا کہ تم اس کے اوپر ایمان لائے مجھ سے اجازت لینے کے پہلے؟ ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اہلها، بے شک یہ ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے مل کر کے رچی ہے شہر کے اندر۔ ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ، تم لوگوں نے پہلے ہی شہر میں مل کر کے سانٹھ گانٹھ کر لی اور یہ سازش رچی ہے لتخرجوا منها اہلها، تاکہ تم شہر سے شہر والوں کو نکال دو، بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالنے کے لیے یہ تم لوگوں کا ملا جلا پلان ہے، تم لوگوں نے مل جل کر کے سازش کی ہے۔ فسوف تعلمون، تو ان قریب اس کا انجام تم جان لو گے۔ اب وہ انجام کیا ہوگا؟ فرعون نے خود وضاحت کی، کہا کہ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، کہا کہ میں ضرور تم لوگوں کے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے کٹوا دوں گا، تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پیر کٹواؤں گا، بایاں ہاتھ تو دایاں پیر کٹواؤں گا، مخالف سمت سے کٹواؤں گا۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کان اول من صلب واول من قطع الایدی والارجل من خلاف فرعون، پہلا آدمی جس نے سولی دی اور پہلا آدمی جس نے مخالف سمت سے ہاتھ اور پیر کٹوائے، یہ کام کرنے والا سب سے پہلے فرعون تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا، تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، مگر وہ جادوگر چونکہ اب ایمان لا چکے تھے اور ایمان نے ان کو پلا کا بہادر بنا دیا، کہا کہ بے شک اپنے رب کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں، مر کر کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے، تم چاہے جیسے مار دو، نیچرل موت ہوگی تب بھی اللہ کے پاس جائیں گے، تم قتل کر دو گے تو شہادت کی موت پائیں گے۔ انا الی ربنا منقلبون، بے شک اپنے رب کی طرف ہم پلٹنے والے ہیں۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، اور تم ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہو، تمہیں غصہ صرف اس بات پر ہے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیتوں پر جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ یعنی تمہارا غصہ اور تمہاری ناراضگی کس بات پر ہے؟ کہ ہمارا کوئی اور قصور ہے، کوئی اور جرم ہے؟ ہمارا جرم صرف ایک ہے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لائے جب ہم نے اس کی آیتوں کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد ان جادوگروں نے کیا پیاری دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ تو ہمارے اوپر صبر کو اڑیل دے، تو ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، صبر کی بارش فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان بنا کے دنیا سے اٹھا۔ اور وہ سارے کے سارے جادوگر ایمان کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ دوپہر میں، دن کے پہلے پہر میں وہ جادوگر جو فرعون سے اپنے جادو کی اجرت مانگ رہے تھے، دن کے آخری پہر سب کے سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے بڑا پیارا جملہ استعمال کیا، کہتے ہیں فَكَانُوا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ سَحَرَةً، دن کے پہلے حصے میں وہ جادوگر تھے، وَفِي آخِرِهِ شُهَدَاءَ بَرَرًا، اور دن کے آخری حصے میں وہ سب نیک بن گئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا اتذر موسى وقومه، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ کو اور ان کی قوم کو، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں ایسے ہی فساد مچاتے پھریں، ویذرک والہتک،
اور تمہیں اور تمہارے معبود کو وہ چھوڑ دیں، تمہیں چھوڑ دیں اور جن معبودوں کی طرف تم بلاتے ہو۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اگرچہ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن کچھ چھوٹے موٹے معبود بھی تھے جن کو فرعون تک پہنچنے کا ان لوگوں نے ذریعہ بنا کے رکھا تھا۔ تو فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ سب تو آپ کو اور آپ کے بنائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ رہے ہیں اور اپنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور زمین میں اپنا فساد مچا رہے، تو آپ ان کو اسی حال پہ چھوڑ دیں گے۔ یہاں ایک قابل غور نقطہ یہ بھی ہے کہ فرعون کے درباریوں نے حضرت موسیٰ کو فسادی کہا، نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو فسادی کہا۔ تو یہ ہر دور کے فسادیوں کا شیوا رہا ہے کہ وہ اہل ایمان کو، اہل حق کو فسادی کہتے ہیں اور ان کے عمل کو اور ان کے کردار کو جو ہے وہ مطعون کرتے ہیں، ان پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ تو کہا کہ کیا تم اس کو اسی حال پہ چھوڑ دو گے، فرعون، موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو؟ تو فرعون نے کیا کہا، سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرا دیں گے، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرا دیں گے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے جو ظلم کا طریقہ اپنایا تھا فرعون نے کہ بچوں کو قتل کرا دیتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اب وہ دوبارہ پھر سے وہ قانون اس نے جاری کر دیا کہ ان کے بچوں کو ہم قتل کرا دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر غالب ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ قال موسیٰ لقومہ، جب یہ ظلم اور یہ آزمائش بنی اسرائیل پر آئی تو اب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، اور اس زمین کا وارث اللہ جسے چاہتا ہے بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور آخری جو نتیجہ ہوتا ہے، آخری جو کامیابی ہوتی ہے وہ متقیوں کو ملتی ہے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی اور کہا کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ کی زمین میں اقتدار تمہیں ملے گا، اللہ کا قانون رہا ہے کہ وہ اقتدار تقوی والوں کو عطا کرتا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں ستایا گیا آپ کے آنے کے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، ہم تو ہر حال میں آزمائے جا رہے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے بھی وہ دور آیا کہ ہمارے بچے قتل ہو رہے تھے، عورتوں کو چھوڑا جا رہا تھا، اور آج بھی وہی مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، تو حضرت موسیٰ نے کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا، فینظر کیف تعملون، تاکہ وہ دیکھے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ یعنی ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیفوں سے آزما رہا ہے، قربانیوں سے آزما رہا ہے، پریشانیوں سے آزما رہا ہے، لیکن ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار دے گا، حکومت دے گا، تو پھر دوسرے طریقے سے آزمائے گا، تمہیں سکھ اور نعمتوں کو دے کر کے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ تو یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 129 تک ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے، 109 سے لے کر کے 129 تک، تقریباً 21 آیتیں ہم لوگوں نے دیکھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان آیتوں میں ہم لوگوں نے کیا اہم پوائنٹس پڑھے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ وہ جو جادوگر تھے ان لوگوں نے فرعون کے پاس آ کر کے اس سے پیسہ مانگا، اجرت مانگی۔ تو جو گمراہ قسم کے دعات ہوتے ہیں، جو گمراہی پھیلاتے ہیں، وہ دنیا کے بڑے حریص ہوتے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ اہل حق جتنے بے نیاز ہوتے ہیں اور دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ویسے ہی باطل کے جو پرچارک ہوتے ہیں اور باطل کے جو داعی اور مبلغ ہوتے ہیں، اتنے ہی وہ دنیا کے حریص ہوتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ وہ جو جادوگر تھے وہ چونکہ ماہرین فن تھے، اپنے جادو کے فن کے وہ ماہر تھے، اسی لیے حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا اور ان کے عصا نے ان جادوگروں کے سارے جادو کو نگل لیا، فوراً وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو جادوگر جان گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، اور اسی لیے وہ لوگ فوراً ایمان لے آئے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ معاشرے میں جب جہالت پھیلی ہو تو جھوٹ کو پھیلانا بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ ایک پیغمبر اور رسول کو، موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کے درباریوں نے کیا کہا؟ ان ھذا لساحر علیم، یہ ایک جادوگر ہے، جانکار جادوگر ہے۔ ایک پیغمبر کو جادوگر قرار دے دیا اور قوم کے لوگوں نے مان بھی لیا، درباریوں نے مان بھی لیا۔ تو جہالت جب ہو، حق سے لوگ ناواقف ہوں، تو پھر جھوٹ کو پھیلانا بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ آخرت کا اگر ڈر اور آخرت کا احساس اگر آدمی کو پیدا ہو جائے تو دنیا کی سخت سے سخت تکلیف اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ جادوگروں نے ان جادوگروں نے سچائی کو دیکھا اور حق کو دیکھا اور ایمان لے آئے، تو پھر فرعون نے جان سے مارنے کی اور ہاتھ پیر کاٹنے کی دھمکی دی، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوا، یہ تبدیلی کیوں آئی کہ ابھی تو وہ دنیا کے حریص تھے اور اب اتنے بے خوف ہو گئے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے تیار ہیں؟ تو اس لیے کہ اب آخرت کی طلب ان کے سامنے تھی۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ مومن جو ہے وہ بے گناہ ہو، بے قصور ہو، لیکن صرف ایمان ہے اس کے اندر، تو یہ ایمان خود اپنے آپ میں کافروں کی نظر میں اور مشرکوں کی نظر میں جرم بن جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب وہ جادوگر ایمان لائے تو انہوں نے کیا بات کہی فرعون سے؟ وما تنقم منا، کہ اے فرعون تمہیں صرف اس بات پر ہم سے ناراضگی ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ تو اس سے ایک سبق ملا کہ اہل ایمان کا ایمان لانا ہی سب سے بڑا جرم ہے۔ وہ کچھ نہ کریں، صرف ایمان پر ہیں، تو یہ چیز بھی اہل کفر کو کھٹکے گی اور وہ اس کو جرم بنا کر کے پیش کریں گے۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ جب آدمی کو قربانی بڑی دینی ہو تو صبر بھی بڑا چاہیے۔ جادوگروں کی شہادت کا معاملہ تھا، ان کے ہاتھ اور پیر کاٹنے کا معاملہ تھا، تو انہوں نے اللہ سے صبر نہیں مانگا، صبر کی بارش طلب کی۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہم پر صبر کو اڈیل دے، صبر کو برسا دے۔ اور افریق کا جب لفظ آتا ہے کسی برتن کو الٹا کر کے خالی کرنے کو افریق کہتے ہیں، تو اے اللہ اتنا صبر ہم پر نازل کر دے کہ صبر سے ہم نہا جائیں۔ اور یہاں دیکھیے کہ صبر کے لیے اللہ نے نکرہ کا لفظ استعمال کیا، ربنا افریق علینا صبرا، اور نکرہ جو ہوتا ہے یہ تعظیم کے لیے آتا ہے، یعنی عظیم صبر ہم پر عطا فرما، عظیم صبر اور بہت زیادہ صبر ہم پر نازل فرما۔ اور ایک چیز یہ بھی پتہ لگی توفنا مسلمین، کہ ان لوگوں نے دعا کی کہ اللہ تو اسلام کی حالت میں ہمیں اٹھا۔ تو جب ایمان آدمی لے آتا ہے تو پھر اس کو دنیا کی نہیں، ایمان پر خاتمہ کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ تو امید کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ اللہ کے لیے ادب کے طور پہ استعمال کیا، ورنہ حضرت موسیٰ چاہتے تو یقین کا لفظ بھی استعمال کر سکتے، تمہارا رب ایسا کرے گا، مگر ایسا کرے گا میں ایک قسم کا فورس پایا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے امید کا لفظ استعمال کیا اور ایک طریقے سے اپنی قوم کو عمل کی بھی دعوت دی کہ اللہ کی مدد کے بھروسے مت رہو، عمل بھی کرو۔ تو کہا کہ اگر تم صحیح راستے پر رہو گے تو امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اقتدار عطا فرمائے گا۔ ایک چیز یہ بھی پتہ لگی کہ کسی بادشاہ کے جو برے درباری ہوتے ہیں نا، تو وہ اس کو اور غلط مشورے دے کر کے پورے ملک کے لیے نقصان اور تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو غلط کیبنٹ جو ہوتی ہے حکومت کی، یہ پورے ملک کے لیے ناسور بن جاتی ہے۔ فرعون کے جو کیبنٹ میں جو لوگ تھے، اس کے جو درباری تھے، وہ بھی نہایت حد درجے نالائق اور بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا کہا کہ اے فرعون، کیا تم موسیٰ کو چھوڑ دو گے، اس کے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے، یعنی ان کے انجام تک پہنچاؤ، ان کو مزہ چکھاؤ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اہل ایمان کے کٹر دشمن تھے۔ تو بری کیبنٹ اور برے درباری اور برے ساتھی جو بادشاہ کے ہوتے ہیں حکومت کے، یہ پورے ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔ اور ایک آخری چیز یہ بھی پتہ لگی کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے اور اللہ تعالیٰ زمین جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا اقتدار عطا کرتا ہے اور بہترین انجام متقیوں کا ہوتا ہے۔ تو یہاں زمین میں اقتدار کو اگر حاصل کرنا ہے تو دو اہم صفتیں ہونی چاہیے، ایک تو آدمی اللہ کا بندہ بن جائے، بندگی اپنے اندر پیدا کر لے، اور دوسرے تقویٰ اپنے اندر پیدا کر لے۔ یہاں دو صفات ہیں، ایک بادشاہ کے لیے، ایک حاکم کے لیے دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو بندگی اس کے اندر پائی جائے اور دوسرے اللہ کا تقویٰ اس کے اندر پایا جائے۔ تو یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 129 تک کی تفسیر ہم لوگوں نے دیکھی۔ اب اس کے بعد کی آیات کی تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔